الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وذریتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال: حب نبیکم وحب اہل بیتہا وقراءۃ القرآن، او کما قال علیہ السلام۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الحنین الکریم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و صلاۃ اللہ کریم کی بارگاہ اسیاں پناہ میں دعا کہ اللہ کریم حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلف عنبرین اور نالین اقدس کا صدقہ ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جب تک جسم میں سانسوں کا آنا جانا جاری ہے تب تک یہ زبان اللہ اپنے ذکر اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام، اور یہ دل اپنے اور اپنے محبوب کی یاد سے شاد و آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یکم سے لے کے اب تک جو سلسلہ درود و سلام کا بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری کا ایک ذریعہ تھا، آج کے بعد مسلسل 12 ربیع الاول تک نہ محافل کا شیڈول ہے، تو آج یہاں پہ کہنے کو دل تو نہیں کر رہا لیکن وقت اور تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ آج یہ یہاں پہ گوشہ درود و سلام کا آخری پروگرام تھا، پھر یار زندہ ملاقات باقی۔ دعا کہ اللہ کریم یکم سے لے کے اب تک جو جتنی محبت سے آیا ہے اس کی محبت کے مطابق نہیں بلکہ اللہ اپنے کرم کے مطابق اسے اپنے کرم میں سے حظ وافر عطا فرمائے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج میرے سمیت ہر بندہ یہ سوچ یہ فکر لے کے یہاں سے اٹھے کہ یار یکم سے اب تک جو خالی دامن لے کے آئے تھے کیا ایسے ہی خالی دامن لے کے جا رہے ہیں، یا کچھ محبت مصطفیٰ کی خیرات بھی اپنے دامن میں سمیٹ کے لے کے جا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پاک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر اگر یہ حدیث ہم اپنے دل و جاں میں سمو لیتے ہیں تو وہ دن دور نہیں کہ جب ہر گلی ہر محلے سے محبت مصطفیٰ کی فضا اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی مہک اٹھے گی کہ جس سے ہر سینہ معطر منور نظر آئے گا انشاءاللہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ اپنی اولادوں کو کیا کرو؟ 3 چیزیں سکھاؤ۔ دیکھیں کہ اسلام نے اور بالخصوص حضور علیہ السلام نے صرف نماز روزے کو ہی قرآن کریم کے اندر ڈسکس نہیں کیا گیا، صرف زکوٰۃ کے اصول و ضوابط یا نماز کے فرائض یا نماز کا قیام و رکوع و سجود ہی قرآن میں نہیں آیا، بلکہ میں مختصر کروں تو یوں بنتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے لے کے مرنے تک
اس کو جن جن معاملات کی وہ خواہ معاشرتی ہوں، اقتصادی ہوں، جس حوالے سے بھی اسے رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، اسلام نے بصورت قرآن اور بصورت حدیث اسے ہر مرحلے میں رہنمائی کے اصول متعین کر کے اس کی رہنمائی کے لیے پیش کی ہے۔ یہ تو ایک بات ہے نا کہ اولادوں کی تربیت کیا کرو، 3 چیزیں سکھاؤ۔ بحیثیت گھر کا ذمہ دار، بحیثیت فادر، ذرا اپنے گریباں میں جھانک کے سوچے تو صحیح، ازدواجی تعلقات کا مطلب یا مقصد صرف بچے پیدا کرنا نہیں، بلکہ ان کی اچھے طریقے سے تعلیم و تربیت اور انہیں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غلام مصطفیٰ بنانا بھی ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ تو حضور نے جو اولاد کی تربیت کے حوالے سے نصاب بیان کیا وہ 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے حب نبیکم، انہیں اپنے نبی کی محبت کی تعلیم دو، اور دوسری چیز فرمایا حب اہل بیتہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت کی تعلیم دو، اور تیسری چیز کیا فرمائی؟ فرمایا وقراءۃ القرآن، اور انہیں قرآن پاک کا علم، انہیں قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ حدیث کا ترجمہ ہو گیا ہے، میرے سمیت ہر بندہ دعوت فکر اور پیغام محبت یہاں سے یہ لے کو اٹھے کہ میں نے اپنی اولاد کو بدایت سے اب تک جو دیا ہے، کیا ان میں یہ 3 چیزیں شامل ہیں؟ ہم اپنے بچوں کا شیڈول لے کے اٹھیں نا۔ اقبال نے لکھا ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ ایک وقت تھا کہ احد کی لڑائی دیکھ لیں، بدر کی جنگ آپ لوگ، میں ایک سکیلٹن آپ کے سامنے شیئر کر کے بات جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ احد، بدر، خندق، احزاب، یہ دیگر جتنے بھی غزوات آئے ہیں، بمشکل سے ایک ٹائم کا کھانا 1 کھجور یا 2 کھجوریں ہوا کرتی تھی، اور اس کے باوجود عالم کفر کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کے حوصلے کبھی شکست کی طرف نہیں مائل ہوئے، ہمیشہ محبت اور ان کے حوصلے بلندی کی طرف گامزن ہوئے ہیں۔ اچھا، ان حوصلوں کو مات دینی تھی تو اقبال نے کہا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ صحابی بھوک بھی برداشت کر لیتے ہیں، پیاس بھی، افلاس بھی، کپڑے بھی پھٹے ہیں، لباس بھی داغدار ہے، لیکن اس کے باوجود یہ صف اول پہ اور اسلام کا علم ایسے بلند کر کے کھڑے ہیں۔ اگر ان جذبوں کو مات دینی ہے تو یوں کرو، روح محمد ان کے بدن سے نکال دو۔ اچھا، روح محمد کیا تھی؟ میں اس کا اب ایک سکیلٹن آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور روح محمد ہمارے بدنوں سے نکلی کیسے ہے؟ تعلیم کے نام پہ روح محمد ایسے نکلی ہے۔ پہلے مساجد میں 2 مرتبہ فجر اور عصر کے بعد 2 ٹائم قرآن پاک کی تعلیم کا اہتمام ہوتا تھا۔ پھر ہم جدید ہو گئے، پھر ہوم ٹیوشن کا ارینج ہونے لگ گیا، پھر اس سے بھی جدید ہوتے گئے، پھر آن لائن سسٹم آ گیا، پھر اس سے جدید ہوتے گئے کہ میں نے جب 5ویں تک پڑھا ہے نا پرائمری اسکول میں، تو اسمبلی کے بعد نا 15-20 منٹ قرآن پاک کی تلاوت کروائی جاتی تھی۔ اچھا، وہ سسٹم اب اسمبلی میں تلاوت والا وہ بھی ریموو ہوتا گیا، لیکن اللہ ماشاءاللہ کہیں پہ ابھی یہ سلسلہ کنٹینیو ہے۔ پھر بچوں کو تعلیم کے نام پہ فجر والا سسٹم ہی ختم ہو گیا کہ اب قرآن پاکیوں کے رکشے سے ہم لیٹ ہو جاتے ہیں، ہماری گاڑیاں لیٹ ہو رہی ہیں۔ اور پھر اس سے بھی مزید ایڈوانس کہ 0 لیکچر بھی ہوتا ہے جی، اب 0 پیریڈ سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ 0 پیریڈ سے بعد پھر کلاسز سے بعد بریک کے بعد پھر چھٹی کے بعد کے لیکچر، پھر رکشے والے کی ڈیوٹی ہے کہ وہیں سے اٹھا کے یہ سارا ساز و سامان اس کو نا اکیڈمی تک ڈراپ کر کے آ جانا ہے۔ اکیڈمی سے 9-10 الامان والحفیظ، اس سارے سسٹم میں یہ جو تعلیمی اسکیلٹن ہمیں متعارف کروایا گیا ہے،
بتائیں کہ بچہ قرآن کہاں پڑھ رہا ہے، کیسے پڑھ رہا ہے، کتنا پڑھ رہا ہے، حضور کی تعلیمات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اور پھر اب جو ایک سسٹم متعارف کروایا گیا ہے کہ بچوں کو تعلیم اور تفسیر بھی پڑھائی جائے، قرآن کریم پڑھایا جائے. اچھا، اس کے لیے اسپیشلسٹ نہیں رکھے، کوئی سائنس ٹیچر ہے وہ ٹھیک ہے جی آپ پڑھا دیں، مخارج کی ادائیگی کوئی نہیں، تلفظ کی ادائیگی کوئی نہیں، بس صرف نا یہ ہاتھ لگانے والی بات ہے. روح محمد اس کے بدن سے ایسے نکالی گئی ہے تعلیم کے نام پہ. یہ تو صرف ایک ہے نا. اگر معاشرے کی عکاسی کی جائے تو ایک شاعر نے بڑی خوبصورت پیرائے میں لکھا کہ زخم تو کیا جسم ہی سارا چھلنی ہے، درد بھی حیراں ہے کہ کہاں کہاں سے اٹھوں. درد بھی حیراں ہے کہ کہاں کہاں سے اٹھوں. معاشرتی اور پھر تعلیم و تربیت اور بچوں کے حوالے سے بالخصوص ہم جس تنزلی کا شکار ہو چکے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں کو ہر چیز دی ہے سوائے حضور کے ان 3 اصول و ضوابط کے. پہلی چیز جس کو سر فہرست قرار دیا گیا ہے، اور میں محب نبی کو، انہیں اپنے نبی کی محبت کی جب تعلیم ہم دیتے تو سارا کچھ ہماری اولادیں سیکھ لیتی. اب یہ محبت کی تعلیم، اس کا کمپیریزن کریں، ہم کس سٹیج پہ کھڑے ہیں اور صحابہ نے حضور سے محبت اور وفا کس انداز میں کی تھی. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور علیہ السلام کے درباری شاعر بھی تھے اور ناطبو بھی تھے. حضرت عبداللہ بن رواحہ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سواری یافور جس پہ سرکار تشریف فرمایا کرتے تھے، سوار ہوا کرتے تھے. رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، اس نے ایک دفعہ اس سواری کی توہین کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اس گدھے سے پیشاب کی بو آتی ہے، مجھے اس گدھے سے پیشاب کی بو آتی ہے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے درباری ناطق شاعر تھے، انہوں نے پتہ کیا کہا؟ محبت مصطفیٰ دیکھیں، وہاں ذات نہیں، وہ جو چیز ان سے منسوب ہے اس کی بھی صحابہ نے اتنی توہین برداشت نہیں کی. آپ نے فرمایا تو حضور کی سواری کی توہین کر رہا ہے؟ واللہ بول الحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطیب من کا، مجھے اللہ کی قسم ہے حضور کی سواری کا جو پیشاب ہے یہ پیشاب تجھ سے زیادہ خوشبودار ہے، تجھ سے زیادہ خوشبودار ہے. اچھا، اب ذہنوں میں یہ بات ہے کہ ایک طرف انسان ہے، ایک طرف گدھا ہے، ایک طرف انسان ہے، ایک طرف گدھا ہے، اور پھر گدھے کے پیشاب سے اور کہاں انسان کا کمپیریزن. انسان کے لیے تو اللہ نے فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ انسان کو تو بڑی عزت مرتبہ ملا ہے، لیکن انسان کامل تب بنتا ہے جب حضور سے محبت اور وفا کرے. جب حضور سے محبت اور وفا کرے گا پھر انسان ہے. آدمی بنتا ہی تب ہے جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرے گا. اور اسی عشق کے مضمون کو اقبال نے کس طرح لکھا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اب وہ انسان اگر بنتا ہے کہ جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق ہو، تو ان انسانوں کو اللہ کریم نے بہت مرتبہ دیا ہے. لیکن آپ دیکھ لیں، ایک طرف حضور کی سواری کے ساتھ اتنی وفا، تو جو حضور کی سواری سے اتنی وفا کر رہے ہیں انہوں نے حضور سے کتنی وفا کی ہوگی. آج میں اور آپ دیکھیں کہ محبت رسول میں کہاں پہ کھڑے ہیں. میں اکثر تقاریر میں یہ جملہ کہتا ہوں تو مجھے لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے یار آپ وہابی تو نہیں ہوگے، یہ بڑا سخت جملہ بولتے ہیں کہ یار شکر ہے میلاد شریف کے حوالے سے کہ چائنا والوں نے یہ لڑیاں اور یہ جھنڈیاں اور یہ کیا نام ہے ان کا لائٹیں متعارف کروا دی ہیں، وگرنہ عملاً اور کردار سے محبت رسول یا عشق رسول کا ثبوت دینا پڑتا تو بہت مشکل تھا. بات اس کو سمجھیں. عمل سے
یہ گلیوں میں آپ دیکھ رہے ہوں گے یکم سے لے کے اب تک تعداد میں کچھ بہتری ہے، لیکن گلیوں میں گھومنے والے آپ کو بے شمار نظر آئیں گے، اور یہاں بیٹھ کے درود پاک پڑھنا یہی محبت مصطفیٰ ہے، اور یہ میلاد کی اصل ہے، اور یہی میلاد والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے۔ یہ پیغام ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں، باقی جتنے غلوب کرواتے جائیں ہم کرنے کے لیے صف اول میں کھڑے ہیں۔ تو حضور نے جو سلیبس دیا ہے وہ ہے محبت رسول، دوسرا حضور کی اہل بیت کی محبت۔ صحابہ کرام کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ تم تو میری اہل بیت سے محبت کرتے ہی کرتے ہو، اپنی نسلوں کو بھی یہ تعلیم دو کہ وہ بھی میری اہل بیت سے محبت کریں، اپنی نسلوں کو بھی یہ تعلیم دو کہ وہ میری اہل بیت سے محبت کریں۔ اور تیسری چیز ہے وقراءۃ القرآن، اپنی اولادوں کو قرآن سکھاؤ، اپنی اولادوں کو قرآن سکھاؤ۔ آج کتنا ستم ہے، کتنا ظلم ہے کہ اگر ایک باپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، پیچھے 4 بچے کھڑے ہیں، ان میں سے ایک بھی اس لائق نہیں کہ جو مصلی امامت پہ کھڑا ہو کے اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکے۔ باتیں کرنے کو تو ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن تعلیم و تربیت کے حوالے سے سوچ بیچار یہاں سے لے کے اٹھیں یار ہم نے اپنی اولادوں کی تربیت کس طرح سے کی ہے۔ اولادیں تو کجا، بڑے بہت سارے آداب سے ہم محروم ہیں، بہت سارے آداب سے محروم ہیں۔ مثال لے لیں، مسجد کا جو احترام ہے، کیا اس چیز کا ہی تقاضا ہے جیسے ہم لوگ کرتے ہیں؟ کسی شادی پہ کسی دعوت پہ جانا ہو تو پھر نہیں، یہ سارے رواج، یہ سارا کچھ ہمیں سلیقے بتانا اولادوں کو یاد ہے، لیکن مسجد میں اللہ کا گھر ہے، اس کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ یہ آداب بحیثیت سربراہ خود بھی سیکھیں، اپنی اولادوں کو یہ چیزیں منتقل کریں، یہی میلاد ہے، اور میلاد کی اصل یہ چیزیں ہیں۔ مسجد میں دنیاوی گفتگو سے اجتناب کرنا۔ بچے، میں اکثر کہتا ہوں کہ بچے جو کہا جائے وہ نہیں کرتے، بچے وہ کرتے ہیں جو دیکھتے ہیں، جو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ایک بڑا نمازی اگر رف لینگویج یوز کرے گا، ایک بڑا نمازی باریش ہے، سارا سینس ہے، لیکن اسے طرز تکلم ایسا کہ الامان والحفیظ، تو بچے نے تو پھر یہی کہنا ہے کہ شاید یہ جو کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ نہیں، اپنے لب و لہجے، اپنی گفتار، اپنی کردار میں نرمی لے کے آئیں، اور یہ نرمی صرف نا مسجد کی یا 2-4 منٹ تک نہ محدود ہو۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، آج پھر بار دیگر اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یار اپنی عمروں کا حساب لگائیں اور پھر سوچیں کہ اگر میری عمر 50 سال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 50 مرتبہ میری زندگی میں میلاد، 50 مرتبہ رمضان، 50 مرتبہ محرم یا دیگر مہینے آئے ہیں۔ یار ہر میلاد پہ اگر میں 1 سال یہ توبہ کر لیتا کہ انشاءاللہ میں 5 وقت کا نمازی بنوں گا، 1 سال اس چیز پہ ایکسرسائز اور ورک ہوتا تو کتنا اچھا تھا، لیکن ہم نے نہیں کیا۔ بس یہ کلچرل مسلمان بن چکے ہم لوگ۔ رمضان میں رمضان کا لباس دوڑ لیا، محرم میں تھوڑے سے مغموم سے، اور ربیع الاول میں صرف نعرے بازی سے بات فری ہو کہ اس کے بعد کوئی پتہ نہیں کہ مسلمان ہونے کے تقاضے کیا ہیں، میری اوپر ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ دین سے بہت دور نکل چکے ہیں۔ آخری ایک میری طرف سے ان 8-10 دنوں کا تحفہ یہ حدیث پاک لے کے جائیں۔ حضور علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، سرکار کے سامنے سے ایک صحابی اپنے بچے کے ہمراہ گزرے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ اولادیں بدتمیز ہو چکی ہیں، اولادوں کے تیور بدل چکے ہیں، پڑھا لکھا ہے، جاہل ہے، اس کو گفتگو کا سینس نہیں، یہ بولتا ہے تو والدین سہم جاتے ہیں۔ بھئی اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کو ہم تعلیم سمجھ رہے ہیں وہ تعلیم نہیں ہے، جس کو ہم نے تعلیم سے سمجھا رہا وہ تعلیم نہیں ہے۔ واصف علی واصف لکھتا ہے کہ کورس تو حرف سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ کورس جو ہے نا، یہ ڈگریاں، یہ صرف حرف سکھا رہے ہیں۔ اور پھر میں اکثر، میرا چونکہ یہ شعبہ ہے، میں اکثر اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں
کہ بچوں یہ جو علم ہے نا، علم یہ آپ کا یہ بیگ علم والا نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ آپ پڑھے لکھے ہو، نہ آپ کی کتابیں نہ بستہ آپ کے پڑھا لکھا ہونے کا ثبوت ہے۔ یہ آپ لوگ بازار سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو کسی کی بھی ہو تو پھر بھی، اور اگر اپنی ہو تو پھر بھی اپنے پاس نا اسے ساری چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی جان اس کا بل بنا دیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اچھا وہ بل بنا دیتا ہے آپ کتنے؟ یہ جو ڈگریاں ہیں نا، میٹرک کا رزلٹ کارڈ ہے، میٹرک کی سند ہے، انٹر کا رزلٹ کارڈ، سند وغیرہ، یہ تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں۔ علم وہ ہے جو اسٹوڈنٹ کے زبان، کردار اور عمل سے ظاہر ہو رہا ہے، جو عمل سے ظاہر ہو رہا ہے۔ لیکن یہ عمل، اس کی ورک کہاں پہ ہوگا؟ کس نے کرنا ہے؟ اسٹوڈنٹ بیچارہ اس غلط فہمی میں مارا جا رہا ہے، سکول والے کہہ رہے ہیں کہ ٹیوشن جائے گا وہاں پڑھ لے گا، ٹیوشن والے کہتے ہیں کہ اسکول سے پڑھ کے آیا ہوگا، والدین بیچارے خواب غفلت میں اس لیے سوئے ہیں کہ 2 جگہوں پہ گیا ہے، آپ کچھ تو پڑھ کے آیا ہوگا۔ لیکن فرسٹ پریورٹی جو اولاد کے حوالے سے ہے وہ والدین کی ہے۔ والدین جب تک اپنی اولادوں کے حوالے سے سنسیئر نہیں ہوں گے تو کہیں سے بھی بہتری کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ حضور نے اس بچے کو مخاطب کیا، من ھذا، یہ کون ہے؟ عرض کی ھذا ابی، یا رسول اللہ یہ میرے باپ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پیار سے رخسار پہ تھپکی دیتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا میں تجھے کچھ نصیحتیں کرنے لگا ہوں، اگر تو انہیں اپنے پلے باندھ لے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ تو آج یہ میری طرف سے ان 8-10 دنوں کا تحفہ، یہ حدیث پاک، جس کو سمجھ آ گئی انشاءاللہ اولادیں بھی سدھر جائیں گی، اس کا اپنا مزاج بھی جہاں پہ امینڈمنٹ کی ضرورت تھی وہ کرے تو انشاءاللہ بہتری آ سکتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے، لا تدع ابوک باسمہ، کبھی بھی اپنے باپ کو اس کے نام سے نہیں بلانا، کبھی بھی اپنے باپ کو اس کے نام سے نہیں بلانا۔ ادب کا پہلا سٹیپ ہی کہاں سے سٹارٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ جو ممی ڈیڈی یا پاپا یہ ایٹسیٹرا، یہ جتنی بھی لینگویج آج کل یوز ہو رہی ہے، ان پہ دھیان کی ضرورت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وَلَا تَدْعُ أَبُوكَ بِاسْمِهِ، ماں باپ کو ان کا نام سے کبھی بھی نہیں بلانا۔ اور دوسری چیز فرمایا وَلَا تَمْشِي أَمَامَكَ، کبھی بھی ان کے آگے نہ چلنا، کبھی بھی ان کے آگے نہ چلنا۔ تو آج یہ آئے دن جو سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں وائرل ہو رہی ہیں کہ فلاں نے جی باپ کو دھکے دے کے نکال دیا، فلاں نے ایسے کر دیا، ماں کو ایسے کر دیا، باپ کے ساتھ یہ بدتمیزی کر دی۔ آپ سوچیں کہ جس والد نے اپنی اولاد کی تربیت میں یہ چیز شامل نصاب کی ہوگی کہ کبھی آگے نہ چلنا، تو جس کو اتنی بے ادبی سے روکا گیا ہے، کیا وہ بڑا ہو کے گریبان پکڑنے کی جرات کرے گا؟ بھئی تیرا آگے چلنا یہ بے ادبی ہے، لہٰذا قدم چال محتاط رکھ، رفتار میں تھوڑا سا تقاضا ہے کہ ادب کے ساتھ چل۔ تیسری نصیحت یہ فرمائی وَلَا تَجْلِسْ فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ أَبُوكَ، اگر تو اور تیرا باپ اکٹھے کہیں گئے ہو تو کبھی بھی اپنے باپ کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھنے کی جرات نہ کرنا۔ بتائیں، یہ دعویٰ علم و فضل نہیں کہ میں عالم ہوں، میں نے پتہ نہیں کمال کر دیا ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ کئیوں نے یہ بات پہلے سنی ہوگی، پہلی بار سن رہے ہوں گے۔ ہم اپنی عمروں کا حساب لگائیں، جتنا فکر بچے کے ناشتے کے حوالے سے ہے نا کہ بچے کا ناشتہ سٹرونگ ہو، اس نے دن میں کالج میں سکول میں یہ ساری چیز میں ہے، اتنا والدین کو ایفرٹس، اتنی فکر بچے کے ایمان، اس کے فیوچر اور اس کے کردار کے بناؤ سدھار کے لیے بھی فکر مند ہونا چاہیے کہ بیٹا کبھی بھی اپنے باپ کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھنے کی جرات نہیں کرنی۔ اچھا بتائیں، جس باپ نے، جس گھر کے ذمہ دار سربراہ نے اولاد کی تربیت میں یہ چیز سمجھائی ہوگی
تو کیا وہ بڑا ہو کے والد یا والدہ کو گریبان سے پکڑنے کی ضرورت کرے گا؟ اس کی تربیت ایسے ہو گئی ہے کہ بھائی شریعت مجھے یہ بتا رہی ہے، اسلام نے جو مجھے والدین کا ادب اور احترام سکھایا ہے وہ تو اتنا باریک بینی سے سکھا رہا ہے کہ آگے چلنا بھی تیری بے ادبی ہے، ان سے بیٹھنے سے پہلے تیرا بیٹھ جانا یہ بھی بے ادبی ہے۔ تو چیز ہے کہ پھر تھپڑ مارے گا یا گریباں پکڑے گا۔ چوتھی اور آخری نصیحت، حضور نے فرمایا وَلَا تَسْتَطِبَّ لَهُ، کبھی بھی اپنے والدین کو نہ گالی دینی ہے اور نہ ہی وہ کام کرنا ہے کہ جس سے کوئی کہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ کبھی بھی اپنے والدین کے لیے نہ خود گالی دینی ہے نہ گالی کا سبب بننا ہے۔ مطلب کیا کہ کبھی بھی معاشرے میں بد اخلاقی نہیں پھیلانی، بد امنی کی فضا ہو تو تو نے ہمیشہ محتاط اور پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے تاکہ تیرے والدین کہ وہ 80 سال کا بارش بابا جس نے محلے میں ہمیشہ سر جھکا کے، لیکن آج بچے کی بدعملی بد نظمی اور بد امنی کی وجہ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا باپ بھی ایسے تھا، اب میں جانتا ہوں اس کا دادا بھی ایسے تھا، اس کا فلاں بھی ایسا تھا۔ بھلے انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا محتاط ہو کے گزارا ہو، لیکن آج اولاد کی بد عملی اور بد خلقی کی وجہ سے آج اس کے والدین کے کردار پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، تو مجھے بھی یہ اولاد بن رہی ہے۔ تو جس اولاد کی تعلیم تربیت میں یہ 4 اصول شامل نصاب ہوں گے، یہ 4 اصول، لیکن ہم نے بڑا ہلکا سمجھ لیا ہے۔ بچہ ضد کرے بجائے اس کے کہ اس کو پیار سے ٹریٹ کی جائے، وہ جی اتوار کا ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ کسی شاہ صاحب کے پاس جائیں گے، شاہ صاحب چینی دم کر کے دیتے ہیں، بڑا فائدہ ہوتا ہے، شاہ صاحب تعویذ دیتے ہیں، بڑا فائدہ ہوتا ہے، شاہ صاحب یہ کرتے ہیں، بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ بھائی سب سے بڑا تعویذ، سب سے بڑا فائدہ اور سب سے بڑا جو دم ہے وہ قرآن کریم ہے۔ سب سے بڑا دم، سب سے بڑا تعویذ جسے آج بھی کہنا ہے کہ اولادیں ہمارا کہنا نہیں مانتی، وہ سورہ 15ویں سپارے کا نا دوسرا رکوع، سورہ غالباً بنی اسرائیل بنتی ہے، سورہ بنی اسرائیل 15ویں سپارے کا دوسرا رکوع، اس کی 2-3 آیات ترجمے کے ساتھ اپنی اولادوں کو پڑھ کے سنائیں، انشاءاللہ کبھی بھی والدین یہ گلہ نہیں کریں گے، ہمیشہ آسودگی اور انشاءاللہ اولاد کے حوالے سے اطمینان اور انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی کے ساتھ باوقار زندگی جئیں گے۔ یار زندہ ملاقات باقی۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔